الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل 17ویں سبق میں ایسا ہوا کہ میں نے کچھ باتیں اس حدیث سے متعلق کہی تھیں، مگر موبائل کی گڑبڑ سے وہ غالباً محفوظ نہیں ہو سکا، تو اس کا اعادہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہماری چل رہی ہے انما الاعمال بالنیات والی، یہ تقریباً 20 صحابہ سے منقول ہے، مگر بطریق صحیح صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ نیز یہ حدیث بخاری شریف میں تقریباً 7 جگہ آئی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی صحت پر محدثین اعظام کا اتفاق ہے، تاہم یہ حدیث اول سند کے اعتبار سے غریب اور آخر سند کے اعتبار سے مشہور ہے، چونکہ بعض طبقات میں تواتر کا عدد پایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے یہ حدیث متواتر نہیں ہے۔ یہ اتنی بات رہ گئی تھی جس کا میں نے اعادہ کر دیا۔ آج کا سبق ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ بعض روایت میں لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ بھی ہے، کہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ اس جملے یہ میں ایک امر شرعی ہی کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر عامل کو اپنے عمل سے نفع اور نقصان نیت ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نیت سے ہم علت غائی کو مراد لیں تو دونوں جملوں میں حکم شرعی کا ہی بیان ہے۔ اب 2 جملے ہوئے، پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا جملہ ہے انما لامرئ ما نویٰ۔ اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کی تاکید کے لیے، یعنی پہلے جملے میں جو بات بیان کی گئی تھی، دوسرے جملے سے اس کی تاکید مقصود ہے۔ مگر بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ جملہ ثانیہ تاکید کے لیے نہیں بلکہ تاسیس کے لیے ہے، تو جملہ اولیٰ کا تعلق اس اعتبار سے نفس عمل سے ہوگا، اور انما لامرئ ما نویٰ جملہ ثانیہ کا تعلق عامل سے ہوگا، کہ عامل کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ اور پہلے جملے میں نفس عمل سے تعلق ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہوگی
تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ہجرت کا لغوی معنی ترک کرنا، چھوڑنا، اصطلاحی معنی مفارقۃ دار الکفر الی دار الاسلام، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف منتقل ہو جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کی غرض سے۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہجرت مکانی اور دوسرے ہے ہجرت باطنی۔ ہجرت مکانی جیسے میں نے ابھی بتایا، حفاظت دین اور صیانت دین کی غرض سے تو کہہ رہا تھا میں کہ ہجرت مکانی کہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت و صیانت کی غرض سے کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ دوسری قسم ہے ہجرت باطنی۔ ہجرت باطنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی منع کردہ یعنی ممنوعات الہیہ سے پوری طرح اجتناب کرنا۔ کہتے ہیں نا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یہ ہے ہجرت باطنی۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تو مطلق ہجرت کی دو قسمیں ہوئیں، پھر ہجرت مکانی دو طرح واقع ہوتی ہے۔ نمبر ایک، دار الخوف سے دار الامن کی طرف منتقل ہونا، یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں خوف، دہشت ہے، وحشت ہے، تو آپ اس مقام سے منتقل ہو کر کسی ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں خوف نہ ہو، امن ہو۔ دوسرا ہے دار الکفر سے دار الایمان کی طرف منتقل ہونا۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ اس میں تین چیزیں ہیں، عمل، نیت اور غایت، اور تینوں ہی چیزوں کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے۔ عمل کی طرف فمن کانت ہجرتہ سے اشارہ کیا گیا، ہجرت ایک عمل ہے۔ نیت کی طرف الی اللہ سے ورسولہ سے اشارہ کیا گیا کہ ہجرت کا مقصود اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اس سے نیت کا پتہ چلا۔ اور فہجرتہ الی اللہ ورسولہ میں غایت کی طرف اشارہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ قصدا ونیتا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثوابا وخیرا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ شرط ہے، اور فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ جزا ہے، اور شرط و جزا میں تغایر ہوتا ہے، یعنی دونوں الگ ہوتے ہیں۔
ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تغایر کے بجائے اتحاد نظر آ رہا ہے، کہ جو بات شرط میں ہے وہی بات جزا میں بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شرط و جزا میں تغیر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب تغایر دو طرح کا ہوتا ہے، تغایر لفظی اور تغایر معنوی۔ یہاں شرط و جزا کے درمیان تغایر لفظی نہیں ہے بلکہ تغایر معنوی ہے۔ لفظاً اتحاد ہے لیکن معنن جو ہے دونوں میں تغایر ہے، اور اتنا تغایر شرط و جزا کے درمیان کافی ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ اس پر ایک سوال کھڑے کریں کہ حضرت لفظاً اتحاد کیوں، اس میں کیا حکمت، کیا نقطہ مضمر ہے؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کیوں کہا گیا؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب بہت عمدہ ہے۔ نمبر 1، التبرک بذکر اللہ ورسولہ، کہ جزا میں اللہ اور اس کے رسول کا جو مکرر ذکر ہوا ہے اس سے مقصود اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ذکر کرنے سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے۔ التبرک بذکر اللہ ورسولہ، ایک بات۔ دوسری بات، الاستلذاذ بذکر اللہ ورسولہ، محبوب کا نام لینے میں زبان کو ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لینے میں لذت حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہاں لفظاً اتحاد ہے۔ تیسری چیز، یہ جو تکرار ہوئی ہے جزا میں اسی چیز کی جو شرط میں ہے، یہ اظہار تعظیم کے لیے۔ تو تین باتیں ہوئی، التبرک بذکر اللہ ورسولہ، دوسری بات استلذاذاً لذت حاصل کرنے کے لیے، اور تیسری چیز ہے اظہار تعظیم میں تکرار کی وجہ سے تعظیم کا اظہار ہوا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، جس کی ہجرت کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہو، دنیا طلبی ہو، یصیبها، اصاب یصیب اصابتاً، یہ ترکیب میں حال مقدرہ ہے، ای قاصداً اصابتها، دنیا بروزن فعلہ، اس میں الف تانیث کے لیے ہے، یہ دنو سے مشتق ہے، دنا یدنو دنون، جس کے معنی قریب کے ہیں، اور دنیا آخرت پر سابق ہے، یا یہ کہ دنیا زوال کے قریب ہے، اس وجہ سے دنیا کو دنیا کہا گیا ہے۔ دنیا سے مراد دار آخرت سے پہلے پائی جانے والی تمام مخلوقات، چاہے پھر وہ جواہر کے قبیل سے ہوں یا آراس کے قبیل سے ہوں۔ ایک بات ملحوظ رہے، یہاں دنیا سے متاع دنیا مراد ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ متاع دنیا کو دنیا سے کس طرح تعبیر کیا گیا؟
تو ہم کہیں گے متاع دنیا کو دنیا سے تعبیر کرنا یہ تسمیت الشیء باسم محلہ کی قبیل سے ہے، جس کو بلاغت کی دنیا میں مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ تسمیت الشیء باسم محلہ۔ اب امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو، یعنی ہجرت کا مقصد حصول دنیا ہو یا کسی عورت سے شادی کرنا مقصود ہو۔ دیکھیے دنیا میں عورت بھی داخل تھی، مگر یہاں پر ابھی امرأۃ یتزوجها اس کا ذکر خاص طور سے ہو رہا ہے۔ اس کو بلاغت کی زبان میں عطف خاص علی العام کہا جاتا ہے، یعنی خاص کا عطف عام پر۔ دنیا عام ہے، امرأۃ خاص ہے۔ عطف خاص علی العام میں کیا نکتہ ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یاد رکھیے، عورتوں کا فتنہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے پہلا بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ، کہ میں نے میرے بعد کوئی فتنہ اس سے زیادہ خطرناک نہیں چھوڑا، جو مردوں پر عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں۔ اسی طریقے سے سبب حدیث کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، جیسے کہ شروع میں سبب حدیث کو میں نے بیان کیا تھا کہ ایک صاحب نے کسی عورت سے، جس کو ام قیس کہا جاتا ہے، شادی کا پیغام دیا تو اس نے ہجرت کی شرط لگائی، تو ان بیچاروں نے اس سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کر لی تھی۔ ان کو صحابہ کرام بطور مزاح کے مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ بہرحال سبب حدیث کی طرف بھی توجہ کو مبذول کرانا ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہجرت قبیحہ مذمومہ ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں گے، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ کہہ دیا گیا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا یا إِلَى امْرَأَةٍ ایسا نہیں کہا گیا، ما موصولہ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ مبالغہ فی التحقیر کے لیے اور فاعل کی مذمت بیان کرنا مقصود ہے۔ مبالغہ فی التحقیر کے لیے ما موصولہ سے تعبیر کیا گیا اور فاعل کی مذمت بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسا کرنے والا قابل مذمت ہے۔ اگرچہ مہاجر کا مطلوب مباح ہے، مہاجر کا جو مطلوب تھا وہ کوئی جو ہے حرام ناجائز نہیں تھا، مباح تھا، تاہم چونکہ نیت میں دنیاوی غرض کا شمول ہو گیا اور وہ خالص اللہ کے لیے ہجرت نہیں ہوئی، اس لیے یہ ہجرت مذمومہ کہلائی اور قبیحہ کہلائی۔